محترم برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ، خاتم الانبیاء والمرسلین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ رفیقان گرامی، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا پاک مہینہ عطا۔ آج رمضان کا 10واں روزہ ہے، اور یہ اس رب تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں پھر سے رمضان المبارک کے مہینے کی برکتیں، نعمتیں، سعادتیں نصیب عطا فرمائیں، اور یہ بھی اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس ماہ رمضان المبارک تک زندہ رکھا۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، اور ہم اس کے کسی بھی ایک احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ اگر وہ چاہتا تو ہمیں ماہ رمضان سے پہلے بھی موت عطا کر سکتا تھا، جس طرح سے دیگر لوگوں کو رمضان سے پہلے موت آئی۔ پر یہ احسان کیا کہ اپنا پاک مہینہ ہمیں عطا فرمایا، تاکہ ہم اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر کے اس کو راضی کریں اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ محترم حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، سورہ بقرہ آیت نمبر 183، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے: کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے کہ کہیں تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، اس لیے تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو۔ یہاں پر ایک بات یہ تو واضح ہوتی ہے کہ روزہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہم پر ہی نہیں بلکہ ہم سے پہلے جو امتیں گزری ان پر بھی فرض کیا تھا۔ لیکن ان کی شریعت میں کس طرح کا روزہ تھا اور کس طرح سے رکھا جاتا تھا، اس کے احکام الگ ہیں۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی معروف تفسیر بیضاوی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا اور اس کے روزے ہمیں عطا فرمائے، تو یہ مہینہ جو رمضان المبارک کا روزوں کا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے
खास करके उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ही अता फरमाया। यह रमज़ान का महीना किसी और नबी की उम्मत, हाँ, दीगर उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ थे। किसी पर योम आशूरे का रोज़ा फ़र्ज़ था यानी 10 मुहर्रम का, और किसी पर हर महीने की 13, 14 और 15 तारीख का रोज़ा फ़र्ज़ था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ नहीं हुए थे तो ख़ुद हुजूर अलैहिस्सलाम जो है योम आशूरा का रोज़ा रखा कर, और हर महीने की 13, 14, 15 तारीख का भी रोज़ा रखते थे। और एक रिवायत में आता है जिसको इमाम नववी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा है मुस्लिम की शरह में, 12, 13 और 14 का रोज़ा रखा करते थे। और जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ किए गए, यानी जब अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक के अंदर ये आयत नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, तब जो दीगर पहले रोज़े थे यानी योम आशूरा और 15, 14, 13 जो हर महीने की तारीख़ में रखे जाते थे, तो ये जो रोज़े थे इस आयत के उतरने पर मनसूख हो गए। अब हुक्म जो है वो इन रोज़ों पर जो महीने में अल्लाह तबारक व ताला ने अता किए इन पर अमल किया जाएगा। उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बुखारी और मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत आयशा कहती हैं कि जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की फजीलत, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ करार दे दिए गए तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अब जिसका जी चाहे योम आशूरा का रोज़ा रखे और जिसका जी न चाहे वो नहीं रखे। यानी जब फ़र्जियत साबित हो गई तो पिछला जो हुक्म था वो मनसूख हो गया। यहाँ से ये पता चला रफ़ीक़ान गिरामी के अल्लाह तबारक व ताला ने उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रमज़ानुल मुबारक के 30 रोज़े दिए और इनकी बड़ी फ़जीलत हदीस पाक में आई है। चंद रिवायत में आपके सामने रखता हूँ जो बुखारी के अंदर मौजूद हैं। ये बुखारी शरीफ और मुस्लिम की मेरे पास जिल्द मौजूद है, शरह सही मुस्लिम जिल्द 3, इसका सफ़ा नंबर है 38 और किताबुस सयाम हदीस का नंबर है 2391। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को क़ैद कर दिया जाता है। ये रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत है और यही रिवायत 2389 हदीस नंबर में है और 2393 में है। यानी अल्लाह तबारक व ताला ने इस महीने में इतनी फ़जीलत रखी है कि जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को, जो शैतान हैं, उनको जो है क़ैद कर लिया जाता है। एक और रिवायत में आता है जो बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि रोज़ा जब बंदा रखता है तो बंदे को उसके हर अमल का बदला दिया जाएगा। यानी जितने भी अमल वो करता है उसको जन्नत दी जाएगी और तरह तरह के इनामात उसको दिए जाएंगे। लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि ये अल्लाह और बंदे के दरमियान की बात है। जब बंदा रोज़े से होता है तो अल्लाह तबारक व ताला ही बेहतर जानता है कि मेरा बंदा रोज़े से है या नहीं है। तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि रोज़े की जज़ा मैं अपने बंदे को खुद दूंगा। सुबहान अल्लाह। यानी हदीस पाक में आता है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों को रोज़े की जज़ा जो है वो खुद देगा। जब साहिब जन्नत ही मिल जाए तो फिर जन्नत की तलब नहीं रहती। यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल के तौर पर बताता हूँ कि एक बादशाह था, उसने ये अपने खादिमों से ऐलान कर दिया कि सोना चांदी जिस पर जो भी हाथ रखेगा वो
اسی کا ہو جائے گا۔ تو دربار میں جتنے بھی لوگ کھڑے تھے، کسی نے زیورات پر رکھا، کسی نے سونے پر، کسی نے کسی پر، کسی نے کسی پر، لیکن ایک ان کا غلام تھا جو بڑا ہی متقی اور پرہیزگار تھا، وہ اپنے بادشاہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ کہتا ہے کہ تمام درباری اپنی اپنی چیزیں بٹورنے پر لگے ہیں تاکہ ان کو کچھ مل جائے، اور تم میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اے بادشاہ، آپ نے کہا ہے کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ تو جس کے دماغ میں جو آیا اس نے اس چیز پر ہاتھ رکھ دیا، اور میں نے آپ پر اس لیے ہاتھ رکھا کہ جب آپ ہی میرے ہو جائیں گے تو یہ سونا چاندی زیورات وغیرہ سب پھر تو میرے ہی ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی جب بندے کو مل جائے گا، جس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ روزے کی جزا میں خود اپنے ہاتھ سے دوں گا، اس کی جو ثواب ہے میں خود عطا کروں گا، تو جب اللہ تبارک و تعالی ہی مل جائے گا تو پھر جنت کی طلب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ رفیقان گرامی، ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک میں بڑی فضیلتیں رکھی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کا روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے، یعنی دن کو روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے، نماز تراویح پڑھے، نماز تہجد پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جو بندہ ثواب کی نیت سے دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، نماز تراویح پڑھتا ہے، نماز تہجد پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ رفیقان گرامی، اس طرح کی بہت ساری روایتیں بخاری، مسلم اور دیگر حدیث پاک میں آئی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی بے شمار فضیلتیں بیان کی ہیں۔ اگر اس پر بیان کیا جائے، اس پر گفتگو کی جائے تو وقت تو ختم ہو جائے گا ہمارا، لیکن فضیلت ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی سعادت نصیب عطا فرمائے، اور اس ماہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا اور پکا امتی بنائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی